یہ حملہ رجب بٹ پہ نہیں معاملہ میں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں عدالت پہ حملہ ہے۔ ایک شخص عدالت میں پیش ہو کر اپنی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو عدالت کے احاطے میں تشدد کا نشانہ پائے، کپڑے پھاڑ دے اس کی۔ جس طبقے نے، جس گروہ نے اس کو نشانہ بنایا وہ قانون کے رکھوالے محافظ ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری جنرل جو ہیں آفتاب باجوہ، ان سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وکلا کے اقدام کو سراہا نہیں جا سکتا، اس کو کنڈم کرتا ہوں میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے کراچی ہائی کورٹ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ رجب بٹ جو کہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، ایک یوٹیوبر ہیں، ایک ٹک ٹاکر ہیں، ان کو کراچی بار کے کچھ لائرز ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، جن کو آپ ہمیشہ ہمارے چینل پر دیکھتے ہیں، پروگرام میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم ان کا موقف لیتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا وہ کیسا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر، آپ کچھ رجب بٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ رجب بٹ کون ہے اور اس کے ساتھ جو ابھی واقعہ پیش ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعہ نہیں، یہ سانحہ ہے باقاعدہ، اس پہ گفتگو کریں، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 2025 تھا نا، جس کا آج آخری دن ہے، جی، جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آخری دن ہے، آخری دن ہے بالکل۔ تو صبح نئی طلوع ہوگی جب نئے سال کی، تو آپ کے ناظرین کے لیے بہت مبارک، خوش آئند ہو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ پورا سال جو ہے، یہ پورا سال جو 2025 کا تھا نا، جو آپ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، یہ یوٹیوبر پہ بھاری رہا۔ ڈکی کی گرفتاری، اس کو حراست میں لیا جانا، اور اس ڈکی بھائی کیس کی کوک سے 4-5 نئے کیسوں کا جنم لینا، پھر یوٹیوبرز کی آپس کی، رجب کی، شہزاد بھٹی کی، رجب کی اور وہ دوسرا ڈوگر مان ڈوگر، ان کا مسئلہ، پھر رجب بٹ کے گھر پہ فائرنگ، پھر رجب بٹ کے خلاف مقدمات کا اندراج، پھر رجب بٹ کے خلاف لاہور کی جامعہ نعیمیہ گڑھی شو جو ہے ان کا فتویٰ دیا جانا۔ کئی واقعات ایسے تھے، کیونکہ یہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا بالکل نوآمیز، نوخیز ہے، تو اس میں کئی واقعات 2025 میں ہی سامنے آئے، اور ان میں صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر انڈیا میں بھی، دبئی میں، شارجہ میں، یو اے کے مختلف ریاستوں میں، وہاں ہر جگہ جو ہے یہ معاملہ درپیش رہا کہ یوٹیوبرز پھر جان لیوا حملے، قتل و غارت گری، الزام تراشی بہت زیادہ ہوئی 2025 آپ وہ دیکھ لیں، ثنا جو تھی، پھر وہ جو ملزم ظاہر جعفر نے جو نور مقدم کے ساتھ کیا، یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ 2025 میں وقوع پذیر ہوئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 2025 کے سارے واقعات یوٹیوبرز پہ بھاری، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ رہے بیچارے سوشل میڈیا کی زینت تو بنے، لیکن رہے وہ مشکلات کے گھیرے میں۔ رجب بٹ کے خلاف 2 مقدمات توہین رسالت، توہین مذہب کے، ایک دھمکی دینے کا، ایک حملہ آور ہونے کا، ایک بچی اور اس کی بہن نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے گھر بلایا، ان کے کزن جو تھے، ان کے بھائی بھی ساتھ تھے، جو بھی عائشہ نے، یہ سارے واقعات جو ہے نا، یہ رجب بٹ بہت پاپولر آدمی ہے، بہت پاپولر، لاکھوں میں ان کی فین فالوئنگ ہے، ملینز۔ جب اتنا بڑا پذیرائی لینے والا شخص، عالمگیر شہرت کا حامل جو ہے، وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار رہا، گو کہ انہوں نے اپنی معذرت بھی پیش کی، اور خانہ کعبہ میں جا کے قرآن پہ حلف دے کے انہوں نے علماء کرام کو یقین دہانی بھی کرائی کہ میرا مقصد دل آزاری نہیں ہے کسی کی، ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا۔ لیکن جہاں تک یہ واقعہ ہے نا کراچی کا، جس میں نے سانحہ کہا، سٹی کورٹ کراچی میں جو ہوا، سٹی کورٹ کراچی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں۔ اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر سکرین پر موجود ہے۔ کی کسی طور بھی تعریف یا توصیف نہیں کی جا سکتی، نہ اسے خوشائند کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک عدالت جو ہے نا، وہ آخری پناہ گاہ ہے۔ آدمی جھوٹا ہے، سچا ہے، الزامات اس پہ درست ہیں، غلط ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ ایک شخص عدالت میں پیش ہو کر اپنی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، لیکن اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس کو عدالت کے احاطے میں تشدد کا نشانہ پائے، کپڑے پھاڑ دے، اس کی تذلیل کرے، اہانت کرے، توہین کرے، اور اتنے بڑے جس کے جو ہیں پذیرائی اتنی ملی ہوئی ہے اس کو، اس شخص کی اس کو کسی طور درست نہیں کہا جا سکتا۔
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طبقے نے, جس گروہ نے اس کو نشانہ بنایا وہ قانون کے رکھوالے محافظ ہیں, عدالت کے معاونین ہیں, عدالت کی معاونت کرتے ہیں نا وہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ نے ان کو جو سیاہ کوٹ پہنایا ہے نا, وہ ایک سمبل ہے قانون کا, قانون کے محافظ کا. وردی جو ہے یونیفارم اس کا وہ قانون کے محافظ کا ہے. اگر وہ قانون شکن بن جائے تو یہ ان کے کوٹ کی بھی توہین ہے, تذلیل ہے, ان کے پیشے کی تذلیل بھی ہے, اور اس جو مقدس جگہ ہے عدالت اس کی توہین کے مترادف ہے, یہ اس پہ حملے کے مترادف ہے. یہ حملہ رجب بٹ پہ نہیں معاملہ میں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں عدالت پہ حملہ ہے. رجب بٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جی گن مین آئے تھے, مسلح شخص تھے, جبکہ وہاں پر تو کوئی نظر نہیں آیا. اگر ہوتے تو رجب بٹ کو یہ 15-20 لوگ اس طرح مار نہیں سکتے تھے, پھر جوابی حملہ ہوتا اور معاملات اور خراب ہوتے. رجب بٹ کے ساتھ 1-2 لوگ ہوں گے. جو ان کے ساتھ شخص گیا تھا اس کا نام ہے میاں علی اشفاق, وہ پاکستان کے نامور قانون دان ہیں, دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں, اور سائبر کرائم جو ہے اس پہ دسترس ہے ان کی, اس حوالے سے نامور ہیں وہ. میاں علی اشفاق نے جو مقدمہ درج کرایا ہے کراچی کے تھانے میں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاض سولنگی سمیت 15-20 لوگ انہوں نے اس پہ حملہ کیا میرے کلائنٹ پہ. رجب بٹ کی اہلیہ جو ہیں ایمان, ان کا موقف بھی سامنے آ گیا کہ میرے میاں کے ساتھ وہ انصاف کے دروازہ کھٹکانے گئے تھے اور ان پہ حملہ آور ہوا ایک طبقہ. 2 باتیں. تیسری بات, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان کا سب سے بڑا فورم وکلاء کا, اس کے صدر نے اس کو غلط اقدام قرار دیا ہے. پاکستان کے نامور قانون دان جو بہت ایکسپرٹ ہیں کرائمز کے شعبے میں, سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری جنرل جو ہیں آفتاب باجوہ, ان سے میری گفتگو ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وکلاء کے اقدام کو سراہا نہیں جا سکتا, اس کو کنڈیم کرتا ہوں میں. مطلب ہر سطح پہ ان کے وہ اپنے وکلاء برادری نے کنڈیم کیا. اب اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے. کیا؟ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رجب بٹ کا تعلق لاہور سے, پنجاب سے. وکیل صاحب جو میاں علی اشفاق صاحب وہ پنجاب کے, پنجاب بار کے رہنما, جو ساتھ گئے وہ بھی پنجاب کے, وہ جو ندیم نانی والا وغیرہ. بالکل بالکل. انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا, یہ صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش بھی ہے کہ سندھ کے قانون دانوں نے پنجاب کے قانون دان اور اس کے کلائنٹ پر حملہ کیا. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے, اور یہ صوبائی عصبیت جو ہے نا, یہ اس کو ہوا دی جائے گی اس کے ذریعے اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر سطح پہ کنڈیم کیا جانا چاہیے. وکلاء نے بھی درخواست دے دی ہے, لیکن مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے نا, آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس مقدمے میں انہوں نے 147, 148, 506, 427 ساری دفعات لگا دی, اور یہ کہا ہے کہ ان کو گرفتار بھی, سندھ حکومت کا موقف سامنے آیا ہے کہ جو ذمہ دار وکلاء ہیں, حملہ آور وکلاء جو نامزد بھی ہیں, جو نہیں بھی نامعلوم بھی ہیں, ان کو گرفت میں بھی قانون کی لایا جائے گا. کیا ان وکلاء کو سزا ملے گی؟ نہیں, اس کے سے پہلے کراچی بار نے, سندھ بار ایسوسیشن, دونوں نے جو وکلاء ہیں جن پہ الزام ہے, مقدمہ جن پہ درج ہوا ہے, ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. اور آج ایک نیا کام کیا انہوں نے. کیا؟ آج انہوں نے پولیس کے عدالت میں داخلے پر پابندی لگا دی. پولیس ہو سکتا ہے ریڈ کرتی یا وہاں سے گرفتار کرنے آتی, انہوں نے کہا پولیس کا کوئی شخص جو ہے نا وہ نہیں آئے گا عدالت. آج بار نے پابندی لگائی ہے. ایک دوسرا وکلاء نے اس اگر واقعے پہ نا اظہار تاسف, اظہار ندامت کیا جاتا تو شاید معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا. انہوں نے اس واقعے کے بعد کہا کہ آج یہ ہم نے ٹریلر دکھایا ہے, اس کی اصل فلم چلنی ہے باقی, تو آپ یہ تیار رہیں, ہم اس سے بھی آگے جائیں گے, اور آپ اگر اس طرح کریں گے. اچھا, ان پہ الزام یہ ہے کہ رجب بٹ نے اپنی ویڈیو میں للکارا تھا وکلاء کو, انتباہ کیا تھا. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ یوٹیوبر جو ہے نا, چونکہ نیا شروع ہوا ہے سوشل میڈیا, تو ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کا فقدان لگتا ہے, ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے. میں اس کو ہر دفعہ کنڈیم کرتا ہوں, اور اب بھی میں کنڈیم کرتا ہوں کہ رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ذمہ دارانہ رویہ ہے نا, اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ان پہ بار بار جو الزام لگتا ہے نا
وہ وضاحت اپنی پیش کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ڈاکٹر راغب نعیمی پاکستان کے سب سے بڑے شرعی فورم جو ہے اسلامی مسائل کے حوالے سے اسلامی جہادی کونسل، اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، اور جامعہ نعیمیہ جنہوں نے رجب بٹ کے خلاف فتویٰ دیا ہے اس کے پرنسپل ہیں، بہت قداور شخصیت ہے، دسترس ہے ان کی پوری شرح پہ، جو دینی مسائل ہیں، مذہبی معاملات، ان پہ پوری دسترس رکھتے ہیں، اور دارالفتاویٰ ان کا جامعہ نعیمیہ کا جس نے فتویٰ 6-7 علماء نے دیا ہے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ جو علماء کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا رجب بٹ کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے، ہم نے سارے معاملات شرعی پورے کر کے مکمل کر کے اور فتویٰ جاری کیا، تو وہ اس قدر برہم تھے کہ رجب بٹ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، تو میں نے یہ فتویٰ بھی جاری کروایا جو بنتا تھا قانون اور شرع کے مطابق، اور ساتھ ان کو ٹھنڈا بھی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے ریکویسٹ کریں ان یوٹیوبرز کو کہ بھائی خدارا یہ امن دشمن جو ہے نا، امن دشمن اس انداز سے کہ جو دو آمریت کے ادوار جو تھے نا، جنرل ضیاء الحق کا، جنرل مشرف کا، اس میں انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ اپنا عقیدہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، دوسرے کے عقیدے دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو۔ جب ہم دل آزاری کرنا چاہتے ہیں نا کسی کے، اس کے مسلک میں گھس کے اس پہ تان کرتے ہیں، ابھی یہ انجینئر مرزا محمد علی بڑے نامور اسکالر ہیں، دینی اسکالر ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، یہ سب 2025 میں سارے واقعات، تو ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ انہوں نے ایک پرانی، وہ کہتے ہیں 2 سال پرانی یوٹیوب، اب یہ ویڈیو جو رجب بٹ پہ جو مقدمہ 295 کے 2 مقدمات ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پرانی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، ایون پرانی ہے تو کہیں تو آپ نے ہے نا، تو چاہیے یہ کہ یہ یوٹیوبرز بھی جو ہے یہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں۔ وکلا برادری جو ہے وہ قانون کی محافظ ہے، قانون کی عملداری کی ضمانت ہے، اور عدالت کے مامنین ہیں وہ، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ عدالت میں آئے شخص کو، اچھا اب اس میں وہ کہتے ہیں 19 دسمبر کو پیش ہوئے تھے رجب بٹ، تو ہم نے ان کو اجرک بھی پہنائی، ان کا استقبال بھی کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کر دی جس میں جو نا بالخصوص وہی کہتے ہیں وکلا کا موقف ہے کہ انہوں نے اردو سپیکنگ لوگوں کو نشانہ بنایا اور گٹکا کہا، ڈڈو کہا، اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہاں یہ 2 طرفہ اگر غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو سپریم کورٹ بار ہے، کراچی ڈسٹرکٹ بار ہے، سندھ ہائی کورٹ بار ہے، ان ساروں کو چاہیے کہ اس میں بیٹھ کے دونوں فریقین کو بلائیں۔ میاں علی اشفاق سے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ قانون دان ہیں جو رجب بٹ کے وکیل ہیں، سائبر کرائم پہ ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے سینئر لوگ، آفتاب باجوہ صاحب ایمن، یہ سینئر لوگ جو ہے نا یہ بیٹھ کے ان دونوں فریقین کو بلائیں اور بلا کے معاملہ ٹھنڈا کرائیں۔ نہ یہ اس صوبائی عصبیت کا رنگ لینا چاہیے، نہ یہ یوٹیوبرز ورسز وکلا ہونا چاہیے، نہ ہی یہ عدلیہ ورسز وکلا ہونا چاہیے، نہ ہی پولیس اس میں مداخلت کرے، اس کو پیسیفائی کرنا چاہیے، اور معاملات کو جتنی جلدی ٹھنڈا کر لیں گے اتنا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ 9:30 جب انشاءاللہ صبح شروع ہو رہا ہے تو اس میں اس کے پہلے ہفتے میں نا اس معاملے کو ایمیکیبلی سیٹلمنٹ کی طرف لے جایا جائے، تب جو ہے دیکھیں یوٹیوبرز کا احترام، عزت، فین فالوئنگ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قانون دان جو ہیں ان کی عزت، احترام، تقدس عدلیہ کا وہ بھی ملوث خاطر رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہمارے ساتھ نعیم مصطفیٰ صاحب موجود تھے، رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد عدلیہ کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ نے جانا۔ پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی اظہار کرنا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا آپ لوگوں کا اس کیس سے کیا موقف ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔